بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين صدق الله العظيم. دائرہ بھی کھلا کر لو تھوڑا تھوڑا، ایک ساتھی زیادہ آ گئے پیچھے کو تھوڑے ہٹ جائیں. جزاک اللہ، اللہ جزا دے. اللہ کے قرآن کی کلاس کو آباد کرو، اللہ تمہارے گھر بار آباد کرے گا انشاءاللہ. جتنی یہ آبادیاں ہوتی جائے گی انشاءاللہ اتنی اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت آپ کو نصیب ہوتی جائے گی انشاءاللہ. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ملک کے بڑے بڑے نامور جادوگر بڑی بڑی تعداد میں فرعون کے پاس آ کے جمع ہوئے. جب جادوگر فرعون کے پاس آ گئے تو جادوگروں نے کہا وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، کہ فرعون اگر ہم غالب آ گئے، کامیاب ہو گئے، ہم نے میدان مار لیا تو پھر کیا ہمیں کوئی انعام بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا ہم کو؟ یہ جادوگر نے اس لیے کہا، انعام کا مطالبہ کیا. جادوگروں کو یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو فرعون ہم سے کام لے لے، کام کے پیسے نہ دے. جیسے ہماری زبان میں کہتے کہ سکے ہی نہ سنو رگڑ دے. پہلے اس سے مطالبہ کیا پیسوں کا، انعام کا، کہ اگر ہم غالب آ گئے، کامیاب ہو گئے، کوئی پیسے ہی ملیں گے، ہم کو انعام ملے گا. یہ اس لیے کہ اس دور کے اندر نا جتنے مداری، شعبدہ باز، نجومی اور یہ جادوگر، ان سب کا یہی ذہن تھا کہ پیسہ آ جائے، جہاں سے بھی آ جائے، جیسے بھی آ جائے، وہ پیسے جائے، پیسہ اکٹھا کر لو. اور آج ہمارا بھی یہی بھائی یہ حال ہو گیا ہے، پیسہ آ جائے کسی بھی حلال طریقے سے، حرام طریقے، جائز نجائز، جیسے بھی پیسہ اکٹھا کر لو. بس پیسہ اکٹھے کرنے کے چکر میں ہم پیسہ اکٹھا کر لو. ہاں، بڑے بڑے مولوی بھی، جتنا بڑا مولوی اتنے ہی پیسے زیادہ لیتا ہے تقریر کا، دیکھ لیں آپ. ہاں، اور یہ نہیں کہ وہ ابھی جو سارے ہی جو بندی بھی ہو، ابھی جتنے بھی ہیں بڑے بڑے مولوی، جتنا بڑا مولوی ہوگا اتنے ہی زیادہ پیسے لے گا تقریر کے. لیکن یہ اللہ کے نبیوں کو شرف حاصل ہے کہ اللہ کے نبیوں نے جو تقریریں کی ہیں، تبلیغیں کی ہیں، اللہ کے نبیوں نے تبلیغوں کا معاوضہ لوگوں سے نہیں لیا، بلکہ اپنی تبلیغوں کا معاوضہ اللہ سے لیا ہے، اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے سوال کیا ہے. کچھ بھی نہیں لیا، نہ دانے، نہ پیسے، نہ فروٹ سوٹ، کچھ نہیں ہے. ان اجری الا علی اللہ. اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اس تبلیغ کا اجر ہم اللہ سے لیں گے، اللہ دے گا ہم کو. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ پاک ہمارے نے کہا کہ فرعون کے ہمارے لیے اجر بھی ہے، انعام بھی ہے اگر ہم غالب آ گئے. قال نعم، فرعون نے کہا ہاں کیوں نہیں، اجر ملے گا، تم کو انعام ملے گا.
اور انعام بھی ملے گا. دوسری بات یہ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم کو میرا قرب بھی ملے گا. تم تو پہلے ہی کہتے ہو میرا قرب ملے گا، تمہاری کرسی میری کرسی کے قریب ہوں گی، میرے مشیر بن جاؤ گے، وزیر بن جاؤ گے. لیکن کچھ کر کے دکھاؤ، کرو تو صحیح، مرو پہلے ہی کہہ رہے ہو پیسے کر کے دکھاؤ کچھ. جادوگروں نے جب سنا کہ ہمیں پیسے ملیں گے ہمارے کام کے، کوئی خوش ہو گئے، چلو ہمارا بھی کچھ نہ کچھ بن جائے گا. جادوگروں نے فرعونیوں سے پوچھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کس قسم کا جادو ہے؟ تو فرعون نے بتلایا کہ وہ نا جی لاٹھی کا سانپ بناتا ہے. یہ تو گل ہی کوئی عجیب بنا سکنے ہیں. لاٹھی کو ایک لاٹھی کا سانپ، ہم ہزاروں لاکھوں لاٹھیوں کی رسیوں کا سانپ بنا دیں گے. تو اس لیے وہ نا جی 300 اونٹوں پہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ کے لاد کے لائے. 300 اونٹوں پہ. اب دیکھ رہے اونٹ میں کتنی رسیاں آتی ہیں، اور اب اس دور کے اونٹ بھی بڑے مضبوط ہیں، آج مریل سے اونٹ ہے. رسیاں لاٹھیاں لاد کے آئے وہ فرعون کے پاس آئے. تو وقت مقررہ پہ میدان میں پہنچے، جہاں میدان لگنا تھا وہاں پہنچ گئے. فرعونی اس کے MP MNA درباری جتنے بھی تھے، رعایا لاکھوں کے حساب سے دنیا دیکھنے کے لیے پہنچ گئی. جی اور موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچ گئے، لاٹھی لے گئے. جی وہ ٹرکوں کے حساب سے لاٹھیاں لائے. موسیٰ علیہ السلام ایک ہی لاٹھی، ایک ہی لاٹھی ڈنڈا. وہ دن والی بکریاں چراتے ہوتے تھے، وہ یہ تھے کم دے رہا ہوں. جی موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام، 2 شخص. ادھر لاکھوں فوج، پورا ملک، بڑے بڑے لوگ. تو ادھر 2 آدمی موسیٰ علیہ السلام اور 2 اللہ کے نبی. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کفر شرکی کثر کو دیکھ کے گھبرانا نہیں چاہیے، حوصلے بلند رکھنے چاہیے. ہاں جی حق والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ حق والوں کے ساتھ. چاہے 1 ہے، چاہے 2 ہیں، چاہے 10 ہیں، جتنے بھی ہیں، اللہ کی مدد حق کے ساتھ ہے. چوٹ کے ساتھ، باطل کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ قرآن میں بتلا رہا ہے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین. جب میدان لگا، موسیٰ علیہ السلام لاٹھی لے کے وہاں موجود تھے، اور وہ بھی رسیاں لاٹھیاں لے کے آئے ہوئے تھے، تیاری کر کے آئے تھے بقاعدہ. تو جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ اما ان تلقی، تو اپنی لاٹھی ڈالے گا، و اما ان نکون نحن الملکین، یا پھر ہم اپنی لاٹھیاں ڈالیں. بتلاؤ. جیسے کہتے ہو ویسے کر لیتے ہیں. یہ کس نے کہا؟ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تم اپنی لاٹھی پہلے ڈالو گے یا ہم اپنی لاٹھی پہلے ڈالیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا تھا. یہ کوئی ادب نہیں ہے. ادب کرتے تو مقابلے ہی نہ کرتے بھائیو. ادب کرتے تو مقابلے میں نہ آتے. یہ چیلنج کیا انہوں نے، چیلنج ہے یہ جادوگروں کی طرف موسیٰ علیہ. ادب کوئی نہیں ہے یہ. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں ان کو اعتماد تھا اپنے جادو پہ کہ ابتدا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہوئی، ہماری طرف غالب ہم رہیں گے. اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ڈالتے ہیں آپ ڈالو. کیوں؟ ان کو اپنے جادو پہ یقین تھا کہ ہم کامیاب ہیں. ادھر سے ابتدا ادھر. اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اعتماد تھا، یقین تھا ابتدا چاہے یہ کریں یا میں کروں، کامیاب میں ہوں گا. اللہ مجھے کامیاب. جی دونوں کامیابی کے امیدوار تھے. اللہ اکبر کبیر. ہاں جی کہا انہوں نے موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین، آپ پہلے ڈالیں گے لاٹھی یا پھر ہم ڈالتے ہیں. جیسے کہتے ہو ویسے کر لیتے ہیں. اب دیکھو اللہ کے نبی شیر قال القوا، تم ڈالو، میں نہیں ڈالتا، تم ڈالو لاٹھی، جو کرنا ہے کرو. فلما القوا، جب انہوں نے پھر وہ رسیاں لاٹھیاں ڈالیں، اب پھینک دی میدان میں. ٹرکوں کے حساب تھے لائے تھے وہ رسیاں اور لاٹھی سب میدان میں. میدان بہت وسیع تھا. کہتے ہیں 1 میل میں وہ تھا میدان، 1 میل لمبا 1 میل چوڑا. اب اتنی رسیاں اتنے میدان میں آنی تھی، اتنا بڑا وہ میدان تھا. تو رسیاں لاٹھیاں پھینک دی انہوں نے میدان کے اندر. پھر کیا کیا؟ سحروا اعین الناس، ان جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا. جادو کر دیا. تو پھر کیا ہوا جب جادو ہو گیا آنکھوں پہ؟ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں بھی ہوا ہے. ہاں جی
ہارون علیہ السلام کی آنکھوں پہ جادو کر دیا سب کی نظروں پہ. وہ رسی جو لاٹھیاں تھیں وہ سب لوگوں کو، اور موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو بھی وہ سانپ بن کے نظر آنے لگی. سانپ بن گئی وہ لاٹھی، سانپ بن گئی اور وہ چل پھر رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں میدان میں. سانپ بھی بنی نظر آ رہی ہیں، یہ رسیاں لاٹھیاں کیا بن گئی؟ سانپ. سب دیکھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی، ہارون علیہ جتنے بھی تھے وہ بنی اپنا فرعون نہیں، یہ لاٹھیاں کیا بن گئی ہیں؟ سانپ. اور پھر وہ چل پھر رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، گڈ مڈ ہو گئی ہیں، اوپر تک چلی گئی ہیں پہاڑوں کی طرح اوپر تک جی. سب سانپ ہی سانپ نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ سانپ نہیں تھے حقیقت میں، وہ نظر آ رہے تھے سانپ. حقیقت میں وہ لاٹھی ہی تھی، رسی تھی، صحیح سانپ نہیں تھے، مصنوعی جھوٹے سانپ کہہ لیں، نظر آ رہے تھے بس سانپ. حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھے. اگر حقیقت میں وہ سانپ ہوتے جادوگر جی لاٹھی رسی حقیقی سانپ بنا دیتے، پھر فرعون سے پیسے مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ مٹی کا سونا ہی بنا لیتے. لیکن آج تک کوئی شعبدہ باز، کوئی مداری، کوئی فارمولے والا مٹی کا سونا نہیں بنا سکتا. لیکن اللہ میں یہ طاقت ہے، اللہ چاہے مٹی کا سونا بنا دے، سونے کو مٹی بنا دے. یہ ساری طاقتیں اللہ میں. کوئی لے اب یورپ کا سائنسدان، کوئی بڑے سے بڑا مداری جادوگر لے آئے، اللہ کی مخلوق کو نہیں بدل سکتا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی مخلوق کو نہیں بدل سکتا. اللہ ہی بدلے تو بدلے، اللہ بدل سکتا ہے. بدلے نہیں اللہ پاک نے، خنزیر نہیں بنائے، بندر نہیں بنائے اللہ پاک نے، بدل کے دکھا دیا اللہ پاک نے. انسانوں کو خنزیر بنا دیا، بندر بنا دیا. اللہ بدل سکتا ہے. اللہ چاہے مٹی کو سونا بنا دے، چاہے سونے کو. یہ ساری طاقتیں ان القوت للہ جمیعہ، سب طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ جمیعہ تو سمجھتے ہو نا، سب طاقتیں. ان القوت، قوت بھی سمجھتے ہو، ان القوت للہ جمیعہ، سب طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ ان العزت للہ جمیعہ، سب عزتیں کس کے پاس ہیں؟ بل للہ الامر جمیعہ، 14 طبقوں کائنات میں سب آرڈر کس کے چلتے ہیں؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعہ، سب شفاعتوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ بس یہ اللہ کی طاقتیں بھائی ساری. اللہ اکبر. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور ڈرایا انہوں نے ان کو، جادوگروں نے یہ مصنوعی سانپ بنا کے لوگوں کو ڈرایا، دمکایا، خوف زدہ کر دیا، دہشت زدہ ہو گئے. ہیں اتنے سانپ آ گئے، اتنی تعداد میں رسیاں، وہ سانپ ہی نظر آ رہے تھے. پھر بعد میں پتا چلا نا موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں بھی سانپ ہی تھے، سب سانپ نظر، سانپ چل پھر دوڑ رہے ہیں میدان کے اندر. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور لائے وہ بہت بڑا جادو، لائے وہ بہت بڑا جادو لائے. جادو کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی بڑا نہیں، وہ لوگوں کی نظروں میں بڑا تھا. ہاں جی، وہ جادو یہ نہیں کہ بڑا پہاڑ بن گیا تھا، بڑا کیا بن گیا، کچھ بھی کوئی حقیقت نہیں جادو کی، کوئی ویلیو نہیں. وہ لوگوں کی نظروں میں کیا تھا؟ وہ بڑا تھا. ہاں جی، ورنہ اس کی جادو کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ، جب وہ سانپ بن گئے، پورا میدان سانپوں سے بھر گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، وہ بھی لاٹھی لے کے. ہاں جی دیکھو، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، پھر ہم نے وحی کی طرف موسیٰ کی. اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لاٹھی گرائی، پھر ہم نے وحی کی. اللہ کا حکم آیا، آرڈر آیا کہ موسیٰ کیا دیکھتا ہے، ان القی ساگ، تو بھی لاٹھی ڈال دے. اللہ کی طرف وحی آئی، آرڈر آیا، حکم آیا، پہلے نہیں، اللہ کے حکم سے. میرے بھائیو، ہاں جی، بلی جب بھی نبی کے ہاتھ سے موجزہ ظاہر ہوتا ہے وہ کس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ اللہ چاہے گا تو نبی کے ہاتھ سے موجزہ کی ظاہر ہوگا، اگر اللہ نہ چاہے تو موجزہ کی ظاہر نہیں ہو سکتا نبی کے ہاتھ سے. یہ سب کمالات، سب طاقتیں کس کی ہیں؟ اللہ کو پاک کی ہیں. ہاں جی، وہی کی ہم نے ذرا موسیٰ کی، ان القی ساگ، اپنی لاٹھی کو ڈال دو. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی جی، تو کیا ہوا؟ فَإِذَا يَتَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو اللہ پاک نے بہت بڑا سانپ بنا دیا. سانپ، اور سانپ بھی ہمارے تو معمولی سانپ ہے، بھاگ جاتے ہیں دیکھ کے. جی مار دیتے، روڑے مار مار کے لوگ ان کو لاٹھیاں مار بھاگتے ہیں، سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی. اس سے لوگ بھاگتے تھے، اس سانپ سے. فرعون نہیں بھاگتے تھے، فرعون بھاگتا تھا. ہاں جی، ایسا سانپ مخصوص اسپیشل سانپ اللہ پاک بناتے تھے. اللہ اکبر. کبھی سانپ بن گیا. یہ سانپ جو ہے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو کار میں یہ سانپ نہیں ڈسا تھا. ایک موذی جانور ہے، بہت بڑا موذی جانور ہے سانپ، اس کا زہر بڑا آدمی مر جاتا ہے اس کے زہر سے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہاں بھی اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو
सांप بھی بناتے تھے. اور دن قیامت کے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اللہ نے اس کو مال دیا تو اس کے مال کو دن قیامت کے گنجا سانپ بنایا جائے گا. گنجا سانپ بنایا جائے گا، اس کی گردن میں لپٹ جائے گا، تو ڈالے گا، پھر جبڑے کاٹے گا. سانپ ہاتھ قابو کر لے گا، وہ جبڑے کاٹے گا، آدمی گھبرائے گا. تو سانپ کہے گا آنا مالو کا آنا کنزو کا، کیوں ڈرتا ہے؟ تیرے ہی مال ہوں، تیرے ہی خزانہ ہوں. دل میں تو بڑا سانپ کے رکھتا تھا، بینک پہلے سے جوڑیے بات تھا، تیرے ہی خزانہ ہوں، تیرے ہی مال، کیوں ڈرتا ہے؟ تو سانپ گنجا سانپ بنا دے گا اللہ پاک اس مال کو جس میں زکوٰۃ نہیں. اور قبر میں بھی سانپ کے متعلق آتا ہے کہ قبر کے اندر سانپ ہی ہوں گے. اللہ پاک محفوظ فرمائے. ایک موذی جانور ہے بہت بڑا. تو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو اللہ پاک نے کیا بنا دیا؟ سانپ بنا دیا. جب سانپ بن گئی لاٹھی، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے بنا ہوا سانپ، جو ان کی لاٹھی تھی نا، جو بنا رہے تھے مصنوعی جھوٹے، وہ کیا کرنے لگا؟ نگلنے لگی. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا بنا ہوا سانپ ان کو نگلنے لگا. ایک تو چبایا نہیں، جیسے پٹھے چباتے ہیں، نہیں نگلا، پکڑے بس اندر پھینکی گیا سانپ. چند منٹوں میں سارا میدان صاف ہو گیا، فارغ ہو گیا. ادھر سے فارغ ہو کے سانپ نے پھر دوسری طرف رخ کیا. جو بیٹھے تھے ایم پی ایم این اے فرعون صاحب بیٹھے تھے، ادھر کو جب رخ کیا توڑ کے بھاگے. تخت تاج کرسی صاحب دوڑ کے بھاگ گئے. کہتے ہیں کہ ہزاروں آدمی ایک دوسرے نیچے آگے مر گئے. سانپ اتنا جب اسے رخ کیا بھاگے لوگ، بس فرعون بھی دوسرے بھی سب آدمی چھوڑ گئے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لوگوں حق واقعہ ہو گیا، وَبَطَلَ مَا كَانُوا، اور جو بنا رہے تھے وہ جادوگر لاٹھیوں کے رسیوں کے سانپ بنا، وہ کیا ہو گئے؟ باطل ہو گئے. حق واقعہ ہو گیا. حق کو اللہ نے غالب کر دیا اور باطل کو مغلوب کر دیا. حق کی فتح ہوئی، باطل کو شکست ہوئی. حق جیت گیا، باطل ہار گیا. وَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. حق واقعہ ہو گیا، غالب آ گیا، اللہ نے کر دیا. اور جو بنا رہے تھے وہ کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، وہاں وہ مغلوب ہو گئے سب کے سب. فرعون بھی مغلوب، اور فرعونی بھی مغلوب، جادوگر بھی مغلوب ہو گئے. وَانقَلَبُوا خَاسِرِينَ، اور لوٹے وہ ذلیل و خوار ہو گئے. فرعون جب میدان سے آئے ہیں نا، لوٹے ہیں، پھر کیا ہوئے ہیں؟ آئے تکبر کے ساتھ تھے، بڑے بن ٹھن کے آئے تھے، بڑی بڑکے مارتے تھے. جب لوٹے ذلیل و خوار ہو گئے. ہماری کرکٹ ٹیمیں باہر کھیلنے جاتی ہیں نا، تو بڑا یہ کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہاں جا کے ہر جاتے ہیں. ان کی امیدوں صاف پانی پھیر دیتے ہیں سارے جو لگایا تھا اس نے یہ کیا تھا، وہ جاتے بڑی بڑھ کے مارتے ہیں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، جیتیں گے. یہ ہو نہیں سکتا، ہم جیتے نہ فلاں یا سارے بڑھ کے مارتے ہیں، تکبر فخر کرتے ہیں. بات کرنی ہے بھی انشاءاللہ، اللہ بھائی مدد کرے ہماری، انشاءاللہ اللہ کرم سے جیتیں گے، اللہ فتح دے دے، دعا مانگو ساری ہے. بات کرنی ہے جیتیں گے جی. ہاں بڑکا مار دے بڑی بڑی اللہ. ہاں جی. اب ان جادوگروں نے دیکھا کہ ہاں ہماری بھی لاٹھیاں تھیں، لاٹھی رسی میں سانپ بنے. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بھی سانپ بنی. وہ ایک لاٹھی ہماری اتنی ہیں، لاکھوں لاٹھی ہیں. موسیٰ کی لاٹھی ہماری لاٹھیوں کو کھا گئی. تو اب وہ لاٹھی کہاں ہیں؟ کہاں گئی وہ لاٹھی؟ موسیٰ سے ہاتھ لگا پھر لاٹھی کی لاٹھی کہاں گئی؟ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھینس چارہ کھاتی ہے پٹھے، تو چاک کرو، اس کے پیچھے پٹھے ہوتے ہیں. بڑی مچھی چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے، چاک کرو مچھلیاں نکلتی ہیں. بڑا سانپ چھوٹے سانپ کو کھا جاتا ہے، پیٹ چاک کرو. اب وہ لاٹھی کہاں گئی؟ یہ ہے اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت. ہاتھ لگایا لاٹھی کی لاٹھی. وہ کہاں گئے؟ ٹرکوں کے ساتھ 300 اونٹ لاٹھیوں کے رسیوں کے لاد کے، وہ کہاں گئی یہاں سے؟ کہنے لگے یہ جو ہے نا، یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے نبی کا. یہ نبی ہے، اس کا معجزہ ہے یہ. ہاں اس لیے موسیٰ سچا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں.
سجدے میں ڈال دیے گئے، ایسے ہوا کسی نے جبرن قہرن پکڑ کے ان کو سجدے میں ڈال دیا، اور وہ اللہ نے ڈالا تھا سجدے میں۔ کیا کہا؟ قالوا آمنا برب العالمین، کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین کے، سجدے میں بھی پڑ گئے، اور پھر کیا کہا؟ رب العالمین کے اب کیا لے آئے ہم؟ ہمارا ایمان ہے۔ ربی موسیٰ و ہارون، وہ رب جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یہ جملہ اس لیے فرمایا کہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا اور سجدے کرواتا تھا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ سجدہ فرعون کو ہو رہا ہے، یہ اس رب کو سجدہ ہو رہا ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یہ ونڈ کر دی انہوں نے، یہ کوئی بند پڑے میں رہے کوئی ہم سجدہ فرعون کو کر رہے ہیں، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے یہ سجدہ ہم اس کو کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آتا ہے سورہ قلم میں، ان کی آمد کے اللہ پاک اپنی پنڈلی سے، جو اللہ پاک کی شان کے لائق ہے، ہماری طرح کی پنڈلی نہیں ہے، اس سے پردہ اٹھائیں گے تو پنڈلی جب لوگ دیکھیں اس میں ایسی کشش ہوگی کہ سب لوگ جتنے بھی ہوں گے ان کے دل میں خواہش ہوگی ہم اللہ کو سجدہ کریں۔ یہ سورہ قلم میں آتا ہے دوسرے رکوع میں۔ تو جو اللہ کو سجدہ کرتے تھے دنیا میں کرتے رہے تو وہ سجدے میں پڑ جائیں گے سارے کے سارے۔ جنہوں نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا ہوگا یا اللہ کو بھی کیا سجدہ اوروں کو بھی کیا، وہ اکڑ جائیں گے، کمرے تختہ بن جائیں گے، اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کو سجدہ کرتے دنیا میں سب سجدہ ریز ہوں گے، اور جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے یا اللہ کو بھی سجدہ کیا، شرک کیا دوسروں بھی سجدہ کر کے، تو کمرے تختہ بن جائیں گے، اکڑ جائیں گے، اللہ کو سجدہ کریں گے، ذلیل و خوار ہوں گے، اتنی ذلت برسے گی کہ اخیر ہو جائے گی ذلت کی۔ بھائی یہ سجدہ یہ اللہ کا حق ہے، یہ پیشانی اللہ کا حق ہے۔ پہلی شریعتوں میں تعظیمی سجدے جائز ہوتے، لیکن ہماری نبی کی شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے اور عبادت والا سجدہ بھی حرام ہے، کسی سجدے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے خامد کو سجدہ کر، لیکن ہمارے نبی کی شریعت میں عورت خامد کو سجدہ، اور خامد کو سجدہ، مرید اپنے شیخ کو سجدہ، رعایا حاکم کو سجدہ، شاگرد استاد کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ یہاں اور کوئی کیسے مسجود بنے، یہاں تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو سجدہ نہیں کیا، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو سجدہ نہیں کیا۔ اگر سجدہ جائز ہوتا تو صحابہ کرام اللہ کے نبی کو کرتے، تابعین صحابہ کرام کو کرتے، تبع تابعین کو سجدہ کرتے۔ یہ سجدہ جو یہ پیشانی اللہ کا حق ہے، ہاں جی، یہ کسی کے سامنے نہ جھکے، یہ کس کے سامنے جھکے؟ اللہ کے سامنے جھکے۔ اگر سجدہ کہیں اور کر دیا، قبر کو، مولوی صاحب کو، پیر صاحب کو، درس صاحب کو، ہاں جی، کسی اور کو سجدہ کر دیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ فعلی عبادت ہے، قولی عبادت، فعلی عبادت، مالی عبادت۔ فعلی عبادت میں ملاوٹ ہو جائے گی شرک کی، اللہ شرک والی عبادت قبول نہیں کرتا، نہ اللہ شرک والا ایمان قبول کرتا ہے، نہ شرک والی عبادت اللہ قبول کرتا ہے۔ ایمان بھی خالص اور عبادت بھی خالص وہ اللہ قبول کرتا ہے۔ قال فرعون نے کہا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، کہ منگایا میں نے تم کو مہمان میرے، روٹی میں کھوائی ہیں، یہ نہ شہروں میں سے اکٹھا کر کے لایا، وہ میں نے پوچھے ہی نہیں، اجازت ہی نہیں لی، میرے پوچھنے کے بغیر ہی تم ایمان لے آئے، وہ میں نے پوچھتے لیندے کم از کم، اجازت ہی نہیں لی، سارا کام میں کیتا، میں بلایا تھا، شہروں میں کٹھے لے آئے، بندے کٹھے کر کے لے آئے، روٹی کھوائی، ہاں جی، اتنے لے گیا میرے مہمان پرونے، تو پوچھے ہی نہیں، اجازت ہی نہیں لی میں۔ پھر انہوں نے کہا ایمان لے آؤ تم موسیٰ پہ، اس سے پہلے میں تمہیں اجازت دوں۔ ان ھذا لمکر، یہ تمہاری خفیہ سازش ہے، یہ مکر تموہ فلم، یہ تم نے شہر میں اس میں ایک خفیہ سازش کی ہے میرے خلاف، موسیٰ نے، تم نے، موسیٰ تمہارا بڑا ہے، استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہے، تم نے نا یہ مل کے یہ ایک منصوبہ بنایا مجھ کو ناکام کرنے کا کہ موسیٰ تو غالب آ جانا، ہم مغلوب ہو جائیں گے، تاکہ فرعون مغلوب ہو جائے، مجھے ناکام کرے، تم نے منصوبہ بنایا، تم ملے ہوئے ہو۔ یہ فرعون نے یہ بھی جھوٹ کہا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پہلے نہ جادوگروں کو دیکھا تھا، نہ ان سابقہ جادوگروں کے ساتھ کو ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی، نہ جانتے تھے نہ پہچانتے تھے۔ فرعون ہی منگانے والا، فرعون ہی روکتے، کہہ رہے تم ملے ہوئے ہو، ڈرامہ ہے تمہارا یہ۔
جیسے ہمارے آگے یہ نورا کشتی ہے جی، یہ فرعون کا جھوٹ بولا یہ فرعون نے. ہاں لتخرجوا منها اهلها، یہ اس لیے تم نے خفیہ ساز کی شہر میں تاکہ نکال دو تم اس شہر سے اس کے اہل کو، تم اس کے شہر سے اس اہل کو نکال کے خود قبضہ کرنا چاہتی ہو. ہاں تمہارا یہ منصوبہ بنا ہے خفیہ. فسوف تعلمون، تمہیں پتہ چل جائے گا. ہاں یہ تم نے خفیہ میٹنگ کی ہے نا، اس کا رزلٹ کیا ہے یہ پتہ چل جائے گا. تو ہوتا کہ آگے دیکھو ہوتا کیا ہے، کیا ہوتا ہے. لأقطعن أيديكم وأرجلكم، میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں خلاف سے. ایک طرف سے ہاتھ کاٹوں گا اور ایک طرف سے پاؤں کاٹوں گا. ایک طرف سے ہاتھ کٹ جائے پاؤں کا جو آدمی کا یہ وجود ہے نا بیکار ہو جاتا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا آدمی، بیکار ہو جاتا ہے آدمی کا وجود. ہاتھ کاٹوں گا پاؤں خلاف سے. ثم لأصلبنكم أجمعين، پھر میں تم سب کو سولی دوں گا، سولی پر چڑھا دوں گا تم سب کو. ہاں پتا چلے گا سمجھا دے نا، اس کا مطلب کیا بہت ساروں کو پتہ نہیں چلا تھا. ہاں جی کس کا خلاف سے کیسے کاٹا؟ خلاف کر دے، ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا پاؤں. ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں. ایک ہے یہ کیا کہا ہے میں نے، یہ ایک خلاف مطلب ایک طرف سے ہاتھ اور ایک طرف سے پاؤں. دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یہ سمجھو. دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ کٹوں گا. جب یہ ہاتھ پاؤں خلاف سے کٹ جائیں تو پھر وجود کیا ہو جاتا ہے، یہ بیکار ہو جاتا ہے. تو کہا قالوا انا الی ربنا منقلبون، جب ان کو پتہ لگ گیا سابقہ جادوگروں کو کہ ابھی ہم کو شہید کر دے گا، سولی دے دے گا، تو کہا سولی دے پھر بھی تبھی موت ہے، پھر بھی ہم نے لوٹ کر کہاں جانا ہے، اپنے رب کے ہاں جانا ہے. دیکھو بھائیو، اللہ کو سجدہ کرنے سے پہلے اللہ پاک کو یہ سابقہ جادوگر کافر تھے، سجدہ کیا. سجدے میں اللہ پاک نے ان کو جنت کا مقام دکھا دیا تھا. جنت میں ان کا جو ٹھکانہ تھا، مقام تھا، وہ اللہ پاک نے ان کو دکھا دیا. سجدہ کرنے سے پہلے کافر تھے، ساری زندگی کفر کیا، جادو، نبی سے مقابلہ. سجدہ کیا، سجدے میں اللہ پاک نے ان کو جنت کا مقام ٹھکانہ دکھا دیا. ایمان نصیب ہو گیا. اللہ پاک نے سر اٹھانے سے پہلے ان کو پکا مومن بنا دیا. سر اٹھانے سے پہلے پکا مومن بنا دیا اللہ پاک نے. اللہ پاک کی شان ہے بھائی. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتے ہیں اللہ پاک عطا فرماتا ہے. تو ہم کیا ہے، ہم جس حال میں ہی موت ہے، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. وما تنقم منا. ہاں جادوگر نے کہا کہ فرعون یہ جو ہم کو تو سزا دے رہا ہے، اس کا ثبوت بھی لانا، جواز بھی پیسہ ہماری نہ کسی لڑائی ہوئی ہے، نہ کسی کے پیسے مارے ہیں، نہ کوئی انسلٹ کو توہین کی ہے کسی کی. یہ ہمیں کیوں اس کا جواز کیا جو ہمیں سزا دے رہا، کیا جواز ہے تیرے پاس؟ وما تنقم، اور نہیں تو ہم کو سزا دیتا الا نامنا، مگر یہ کہ ایمان لائے ہم اپنے رب کی آیات پہ، یہ ہمارا قصور ہے، اس لیے ہم کو تو سزا دے رہا، شہید کر رہا. لما جا، جب کہ ہمارے پاس آ گئی ہیں. تو پھر کیا کہا سابقہ جادوگر ایمان والوں نے؟ ربنا افرغ علینا، اے ہمارے رب ڈال دے ہم پہ صبر کو. یہ کیا ہے، دعا ہے کہ نا، یہاں کو صدقہ ہے، کوئی طفیل، کوئی واسطہ، کوئی وسیلہ. دیکھو قرآن میں جتنی بھی نبیوں کی دعائیں، ولیوں کی، ایمان والوں کی دعائیں ہیں، ان میں کوئی صدقہ، طفیل، واسطہ، کوئی وسیلہ نہیں ہے. یہ صدقے وسیلے یہ مولویوں کے بنائے ہوئے ہیں. ہاں جی، صدقوں وسیلوں کا اللہ کوئی صدقے وسیلے وہاں چلتے ہیں جہاں دوری ہوں، جہاں نہ مانے کوئی. اللہ پاک شارک سے زیادہ قریب ہے. اور اللہ کہتا ادعونی استجب، میرے بندے مجھ سے مانگو تو صحیح. مانگنا تمہارا کام ہے، دینا میرا کام ہے. صدقے تو پہلے وہاں چلتے ہیں جہاں دوریاں ہوتی ہیں. کہ گولی صاحب بغیر پوڑی دے تے کوٹھے تے چڑھو گا، بھلا چڑھ سکتے ہو؟ ایڈے رب نو مل سکتے ہو بغیر صدقے واسطے دے؟ کوٹھے پہ اس پہ نہیں جائے، کوٹھے کی چھت دور ہے، اس لیے پوڑی لگانی پڑتی. اللہ یہاں سے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. اور ڈی سی کو ملنے کے لیے چپڑاسی چاہیے. ڈی سی میں دور بیٹھے تو مانتے نہیں کسی جانے. اللہ کہے تم مانگو، صبح مانگو، دن کو مانگو، رات جب چاہو مانگو، میں تمہاری جوڑیے بننے والا ہوں. تو یہاں صدقے طفیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ صدقے طفیل واسطے وسیلے سب مولوی بنا، قرآن میں کوئی نہیں ہے. نبیوں کی دعائیں آپ پڑھ رہے ہیں، آ رہی ہیں. یقین کی ایمان والوں کی دعا ہے. ربنا، کہاں ہے صدقہ یہاں؟ ربنا افرغ علینا صبرا، ہم پہ کیا کر دے، صبر کو ڈال دے. مطلب کیا، جس طرح پانی سر پہ ڈالا جاتا ہے نا،
تو پاؤں تک پورا وجود تر ہو جاتا ہے پانی سے. اللہ ہم کو صبر میں نہلا دے، غوطے دے دے، ہمارے وجود کا کوئی بھی حصہ بے صبری نہ کرے. جب ہمارا امتحان شروع ہو تو ہمارے وجود کا کوئی بھی حصہ بے صبری نہ کرے. اور وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، ہم کو مسلمان بنا کے وفات دینا. ہماری موت آئے تو مسلمان ہو، ہم اسلام کی حالت میں ہماری موت آئے، یہ مانگ رہے. وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، ہم کو وفات دے تو مسلمان بنا کر اسلام کی حالت میں اللہ پاک ہم کو کیا دے تو موت ہو. تو میرے بھائیوں، اللہ پاک نے اپنے کرم سے ان جادوگروں کو ایمان نصیب کیا، اور پھر ایمان کے بعد پھر ان کو کیا ملی؟ شہادت ملی. شہادت کے بعد کیا ملی؟ جنت ملی. اور فرعونی یہ کافر مشرک تھے، یہ کفر شرک کرتے تھے. یہ کفر شرک پہ مرے، اور کہاں مرے؟ ڈوب کے مرے، پانی میں مرے، اور جہنم کا ایندھن بن گئے. دن قیامت کے کافر مشرک یہ اپنی قبروں سے روتے ہوئے اٹھیں گے، آنسو بہاتے اٹھیں گے. اور ایمان والے، قرآن والے دن قیامت کے اپنی قبروں سے ہنستے اٹھیں گے، مسکراتے اٹھیں گے، روشن چہرے لے کے اٹھیں گے. دن قیامت کے انشاءاللہ اللہ کریم، اللہ اپنے کرم سے ایمان والوں کو، قرآن والوں کو دائیں ہاتھ میں مال نامہ نصیب کرے گا. اور انشاءاللہ قرآن والوں کو، ایمان والوں کو اللہ کے عرش عظیم کے سائے کے نیچے بھی جگہ نصیب ہوگی. اللہ کے نبی کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، قرآن کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، اللہ کا فضل بھی نصیب ہوگا. دن قیامت کے قرآن والے، الحمدللہ قرآن سمجھنے والے اور قرآن پہ عمل کرنے والے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے، یہ دن قیامت کے ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، روشن چہرے لے کے جنت کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. وہ خوشی ہے حقیقی، یہ خوشیاں کچھ بھی نہیں. ساری خوشیاں آپ اکٹھی کر لیں دنیا کی، جنت کی ایک لمحہ خوشی کے برابر نہیں، یاد رکھنا. اور ساری پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں آپ دنیا اکٹھی کر لیں، جہنم کے ایک لمحہ دکھ کے برابر نہیں ہے. میرے بھائیو، اللہ کریم دن قیامت کی ہم سب کو اپنے قرآن کی برکت سے، اپنے مال فضل و کرم کی وجہ سے اللہ ہم کو جہنم سے بچا کے دن قیامت کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اسی طرح بھائی کلاس کو آباد کرو. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ مس نہ کرو، ناگے نہ کرو. یہ بہت قیمتی کلاس ہے، بہت قیمتی وقت ہے. آدھا رکوع پونا رکوع یہ سمجھایا جاتا ہے. ایک دن ناگا ہو گیا وہ گئی تھے، دوسرا ناگا دوسری تھے، 3 ناگے ہو سکے. کتنا یہ نقصان ہے. ہاں جی، ایک ناگا ہو گئے، سمجھو کہ کروڑ روپے اگر گم ہو جتنا نقصان، جتنا آج نقصان ہو گیا ہے. کوئی بیماری میں آدمی یا کوئی سفر میں ہے، وہ بات علیحدہ ہے. بلا وجہ بیوی بچے تھے جی، انجوائے تھا فلاں، یا یہ نہ چھٹیاں کرو. قرآن کو مقدم سمجھو، قرآن کو اپنا امام بنا لو، پیشوا صاحب بنا لو. بس قرآن ہمارا صاحب امام ہے، پیشوا ہے. بس ہم قرآن کے، باقی سب قرآن ہے. نبی قرآن کے پیچھے، بھائیو حدیث فقہ امام سب قرآن کے پیچھے ہیں، قرآن آگے ہے. انہ لقول فصل، قرآن جو ہے یہ قول فصل ہے، فیصلہ کن بات ہے، حتمی آخر. جہاں قرآن آ جب سب باتیں ختم ہو جاتی ہیں. بس یہی بات، یہ اللہ کی کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، اور یہ آخری کتاب ہے، سچی سچی بے عیب لا ریب کتاب ہے. اللہ پاک نے اس کے ساتھ آپ کو وابستہ کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے. جی دعا یہی کرتے رہا کرو کہ اللہ پاک اب اس قرآن کے ساتھ جوڑی رکھے، موت تک بس قرآن کے ساتھ وابستہ رہے، یاری پکی رہے. انشاءاللہ اللہ آپ کی دنیا ہی بہتر کر دے گا، آپ بھی بہتر کر دے گا. اللہ ہاں جی. وجاء السحرۃ فرعون، اور آئے جادوگر فرعون کے پاس. قالوا ان لنا لاجرا، کہا انہوں نے بے شک واسطے ہمارے البتہ اجر ہے اگر ہوں ہم غالب آنے والے. قال نعم، کہا فرعون نعم ہاں. وانکم لمن المقربین، بے شک تم کیا ہو؟ البتہ مقربین سے ہو گئے. قالوا یا موسیٰ، کہا اے موسیٰ اما ان تلقیا، تو ڈالے گا، و اما ان نکون نحن الملقین، یا ہم ڈالنے والے ہوں. قال القوا، کہا موسیٰ ڈالو تم. فلما القوا، جب ڈالا انہوں نے، سحروا تو جادو کر دیا انہوں نے، آئے الناس لوگوں کی آنکھوں پہ، واسترہبوا، ڈرایا انہوں نے ان کو. وجاؤ بسحر عظیم، اور آئے وہ بہت بڑے جادو کے ساتھ. یعنی بہت بڑا جادو، لوگوں کی نظروں میں جادو تھا، اس فن بہت بڑے جادو کے فن کو لے کے آئے وہ. یہ نہیں کہ جادو بڑی ویلیو تھی، بڑی حقیقت، یہ جادو کچھ بھی نہیں ہے.
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ اور وحی کی ہم نے طرف موسیٰ کے نل کے دیے کہ ڈال دے اپنی لاٹھی کو فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اور اس وقت وہ لاٹھی سانپ بن کے نکل رہی تھی جو بنا رہے تھے فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ واقعہ ہوگا حق اور باطل ہو گیا جو وہ بنا رہے تھے فَغُلِبُوا پس مغلوب کر دیے گئے وہاں وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ اور لوٹے وہ ذلیل ہو کر بول کی السحرۃ ساجدین ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں قالوا آمنا برب العالمین کہا انہوں نے آمن ایمان لائے ہم رب العالمین پہ جو رب موسیٰ اور ہارون کا قال فرعون کہا فرعون آمن تم لہو قبلا ایمان لائے تم اس سے پہلے موسیٰ پہ ان آذن لکم یہ کہ اجازت دوں میں تم کو ان ھذا بے شک یہ لمکر خفیہ سازش سے مگر تم کیا تم نے سازش کو فی المدینہ شہر میں لتخرجوا من تاکہ نکال دو اس شہر سے اعلی شہر کے اہل کو فسوف ان قریب تم جان لو گے اس کا رزلٹ کیا ہے لأقطعن البتہ کاٹ دوں گا ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو وارجلکم اور تمہارے پاؤں کو من خلاف سے ثم لأصلبنکم پھر البتہ سولی دوں گا تم تمام کو قالوا انا الی ربنا منقلبون کہا انہوں نے بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں وما تنقم فرعون نہیں انتقام لیتے تو ہم سے الا نہ یہ مگر یہ کہ ایمان لائے ہم بھی آیت ربنا ہم اپنے رب کی آیت پہ لما جاءتنا جب کہ ہمارے پاس آ گئی ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین اے رب ڈال دے ہم پہ صبر کو اور وفات دے ہم کو مسلمان کر کے جزاکم اللہ خیر آج چائے ہے ابھی سب